وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء دین قوم ملت علماء ذوی الاحترام مداحان رسول انام، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب جامع معقول و منقول خطیب دوران مسیح العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد مسیح الدین حشمتی صاحب اللہ، حاضرین باوقار، بالخصوص معمار قوم و ملت صدر بزم الحاج امیر جان سید زیدہ مجدہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں کی یاد منانے کی توفیق بخشی اور اس بزم پاک میں شریک ہو کر اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس نور علی نور بزم کو شرف قبول عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پاکیزہ اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے جد و جہد کی، خصوصاً جامعہ حضرت بلال کے اراکین اساتذہ جن کی کوششوں سے یہ گلزار محبت سجا ہوا ہے، رب تعالیٰ ان کے اقبال کو مزید بلند فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے جس خطیب کے خطاب سے اپنے آپ کو محسوس کیا، میری معلومات کے مطابق تقریباً 35 سال سے وہ دنیائے خطابت میں آفتاب و ماہتاب بن کر کے چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسیح العلماء اور یہ فقیر ایک ہی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دونوں کے اساتذہ میں سر فہرست امام العلماء
حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان منطق و فلسفہ کی منتہی اور مشکل کتابیں حضرت امام العلماء نے مسیح العلماء کو اسپیشل طور سے پڑھے. یہ صرف کاغذی جامع معقول و منقول نہیں بلکہ واقعی جامع معقول و منقول ہے. یہ فقیر بھی اسی درسگاہ کا فیض یافتہ ہے. یہ مجھ سے سینئر، میں ان کا جونیئر، مگر ایک چیز میں دونوں مشترک کی. یہ اپنی جماعت میں ایک نمبر پر، یہ فقیر اپنی جماعت میں. کبھی کبھی استاد گرامی امام العلماء خوش ہو کر ہم لوگوں کے بارے میں فرماتے، الحمدللہ میرے ہی شاگرد ہیں جو پورے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کندھا بجا. اور صحیح بات یہی ہے کہ حضور امام العلماء کی درسگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دو باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں. ایک سرکار غوث پاک کی محبت، اور دوسری بات اعلیٰ حضرت کی عقیدت اور ان کے مسلک پر تسلط کے ساتھ قائم رہنا. حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر عام طور سے ایک شعر رہا کرتا. وہ فرماتے، حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا. اور فتاوی رضویہ کھول کھول کر ہم لوگوں کو پڑھاتے، مشکل مسئلہ خود سمجھاتے. جو لفظ آپ محسوس کرتے کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو فرماتے کہ اس کا مطلب سمجھا. ہم عرض کرتے نہیں تو فرماتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. امام اہل سنت سے ان کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ ان کی درسگاہ میں ان کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر 4-6 طرح سے گنبد اعلیٰ حضرت کے توہرے لگے ہوتے. سرکار غوث پاک کہ مزار پر انوار کا توہرا ہوتا. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا توہرا سر کے اوپر لٹکتا رہتا. اور جب کبھی کسی لمبے سفر پر جاتے تو ایک ایک کر کے سارے توہروں کو ہاتھوں سے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. اور یا میرے اعلیٰ حضرت یا غوث اعظم کا ورد کرتے ہوئے اپنی درسگاہ سے باہر نکلتے. جب درسگاہیں ایسی پرنور ہوتی ہیں تو ایسے نور علی نور ہیرے نکلتے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا چراغ ہر سنی کے دل میں جلتا ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں
سنی صحیح العقیدہ آباد ہیں، حضور سیدرا غوث پاک کے فیض و برکات لینے کی ان کے اندر تڑپ رہتی ہے۔ مگر میں نے بغداد محلہ میں حاضری کے موقع پر ایک کتاب خریدی جس کا نام وصایہ شیخ عبد القادر الجیلانی ہے۔ وہ کتاب میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے باہر لگی ہوئی دکان سے لیا۔ اوپر کا ورق بوسیدہ، میں نے قیمت پوچھی، اس نے وہاں کے حساب سے 30,000 دینار اس کی قیمت بتائی۔ میں نے پیسہ دیا، کتاب لی، قیامگاہ پر گیا، کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ میری اپنی عادت ہے کہ میں کوئی کتاب ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک نظر اس کا مطالعہ کر کے ہی الماری کی زینت بناتا ہوں۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کتاب کے مقدمے میں عراق کے ایک پروفیسر نے تفصیلی گفتگو کی اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ یوں تو دنیا بھر میں غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ اس کے آگے اس میں لکھا ہوا تھا مگر کن ملکوں کے مسلمان غوث اعظم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو نام جب اس نے دیا تو میرے دل کی دنیا خوشیوں سے مشتبار ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ یوں تو غوث پاک کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں مگر ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی جواب نہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا بھر میں غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں مگر ہندوستان کے مسلمان غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے رضا یاد آئے، اعلیٰ حضرت یاد آئے، جنہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہراتے۔ اور جنہوں نے ہم کو دعائیہ جملے دیے تو دعا کرنے کا سلیقہ بتایا، قادری کر، قادری رکھ، قادری کو اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ اسی سفر میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ تکان سے لوگ چکنا چور تھے مگر شوق انہیں چلائے جا رہا تھا۔ لوگ ضرورت سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں کے ایک حال میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں 3 عراقی اندر داخل ہوئے۔ لباس سے وضاحت سے وہ عراقی ہی لگ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد عربی میں مجھ سے پوچھا، مسمک من این انت، آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا من الہند، میں ہندوستان سے آیا۔ جو ہی میری زبان سے انہوں نے یہ جملہ سنا، اور میں سے ایک کہتا ہے اپنے انداز میں، انڈین ویری گڈ، انڈین ویری گڈ۔ اس کے بعد میں ایک شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسے ہی لگے ہوئے صوفے پر لے جا کر کے بٹھایا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد اختر حسین القادری، میرا نام محمد اختر حسین قادری ہے۔ جو ہی انہوں نے قادری لفظ سنا تو 2-3 بار اسے انہوں نے دہرایا،
اور فرمایا انت قادری انت قادری انت قادری. میں نے کہا نعم انا قادری انتسب الى الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی. ہاں میں قادری ہوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہوں. جو ہی میں نے اتنا کہا انہوں نے فرمایا انا ایضا سنی حنفی قادری خطیب و مدرس جامع جنید البغدادی. میں حضرت جنید بغدادی کی اس جامع مسجد کا خطیب و امام ہوں. میرا یہ نام ہے. انت من الہند وانت تحسن العربیہ. تم ہندوستانی ہو اور اچھی عربی میں بات کر لیتے ہو. میں نے کہا ہناک مدارس کثیرہ، وہاں بے شمار عربی مدارس ہیں جہاں پہ عربی زبان سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمارے اسلام کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے. اس نے مجھ سے پھر فوراً پوچھا هل تعرف الشیخ احمد رضا؟ کیا تم امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا الشیخ الامام احمد رضا فی قلبی وفی عینی وعلی راسی. امام احمد رضا تو میرے دل میں، وہ میری آنکھوں میں ہے، وہ میرے سر پر ہے. انہوں نے کہا انا ایضا احبہ حبا کثیرا، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا حفیظ العلامہ اختر اللہ الازہری علی. امام احمد رضا کے پوتے علامہ اختر رضا ازہری اس وقت امیر چل رہے ہیں. میں نے کہا نعم. کہا قد سمعت، میں نے ان کی علالت کی خبر سن رکھی ہے، لیکن جو ہی میں نے سنا فدعوت بوسیلۃ الشیخ الجنید البغدادی، تو میں نے ان کی صحت یابی کے لیے جنید بغدادی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا. میں سوچنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستانی ہوں، اور پھر میں نے ان سے کہا میں قادری ہوں. جب میں نے قادری بتایا، ہندوستانی بتایا، تو آخر انہوں نے اور کسی خانقاہ کو کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے اور کسی درسگاہ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہندوستانی سنی کہیں بھی چلا جائے پہچانا جائے گا، جانا جائے گا، اس کی سنیت تسلیم کی جائے گی، تو کسی اور خانقاہ سے نہیں، کسی اور درسگاہ سے نہیں، کسی اور عالم دین سے نہیں. یہ غوث پاک غوث خواجہ کی عنایت ہے کہ اب دین حق اگر پہچانا جا رہا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا. میں نے ان کی گفتگو سنی، مجھے بہت دل کو سکون ملا، اور پھر میں نے کہا اپنے دل کے اندر اے امام احمد رضا کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے؟ خوشبو کہاں تک ہے؟ جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے. جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے؟ خوشبو کہاں تک ہے؟ بریلی میں رہ کر اور بغدادیوں کے دل کی دھڑکن جو بن جائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے. ہندوستانی سنیوں کی جو پہچان بن جائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے. جو قادری میں خانے کا ہندوستان میں ساقی کہلائے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے. ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے.
انہوں نے اپنے شعر میں فرمایا ہے تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ ابھی حضرت مسجد علماء نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ ہندوستان میں نائب غوث اعظم کا نام امام احمد رضا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، مجھے یاد آ گیا ان کی اس بات کو سن کر کے وہ واقعہ شرکپور پنجاب پاکستان میں ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام علامہ شیر محمد شرکپوری ہے۔ ان کا حلقہ احباب و ارادت بہت وسیع تھا، وہ اپنے علاقے کے شاعر تھے، عالم ذیشان تھے، عالم ربانی تھے۔ انہوں نے ایک صبح اپنے مریدوں سے فرمایا بریلی کا پتہ لگاؤ، یہاں سے کتنی دوری پر ہے، کتنا وقت لگے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ضرورت آ پڑی کہ آپ بریلی کی تفصیل معلوم کر رہے ہیں؟ علامہ شیر محمد صاحب نے فرمایا کہ رات میں نے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا، حضور سیدنا غوث اعظم کا میں نے خواب میں دیدار کیا ہے، اور جب سرکار غوث پاک نے مجھے شرف ہم کلامی بخشا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو جب میں نے غوث اعظم سے یہ پوچھا تو سرکار غوث اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرا نائب بریلی کا مولانا احمد رضا ہے، جس کو رسول پاک کے شہزادے لاڈلے سرکار غوث اعظم اپنا نائب قرار دے۔ میں اس نائب غوث اعظم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رخت سفر تیار کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ شرکپور سے چل کر بریلی پہنچے۔ آپ بھی جانتے ہیں طلبہ کا مزاج کیا ہے، طلبہ اسے جانتے ہیں، بڑا سے بڑا عالم آ جائے، قابل سے قابل کوئی شخص آ جائے، لیکن اگر یہ انہیں نہ پہچانتے ہوں تو دستبوسی تو بہت دور کی بات ہے، ان سے یہ سلام بھی نہیں کریں گے، اور اگر یہ جانتے ہوں کہ یہ فلاں ہیں، ان کی یہ شخصیت ہے، تو یہ دور سے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی تعظیم اسی کی کرتا ہے جس کا مقام اور مرتبہ جانتا ہے۔ جس کا مقام اور مرتبہ نہ جانے آدمی اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ اتنے لوگ تشریف فرما ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کے شہر کے ڈی ایم صاحب کا ورود ہو جائے اور آپ میں سے کوئی انہیں نہ پہچانے تو ان کے لیے نہ کوئی کھڑا ہوگا، نہ ان کے لیے صوفہ اور کرسی کا انتظام ہوگا، لیکن اگر لوگ انہیں پہچانتے ہوں تو دور سے دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں گے، ان کے بیٹھنے کا انتظام کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب کسی کے مقام کو پہچانتا اور جانتا ہے تب اس کی تعظیم کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا انکار کرتی ہے، وہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ہم کیوں کھڑے ہو کر سلام پڑھیں؟ اس میں ہمیں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ اپنی حقیقت بتا رہے ہیں، وہ اپنا مقام بتا رہے ہیں، وہ اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ تم جس نبی پر سلام کھڑے ہو کر بھیجتے ہو ابھی تک ہم نے اس نبی کے مقام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے تو ہم بھی کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے۔ سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب نے تمہیں مقام مصطفیٰ کی بات یہ بے ربط بات ہے، اس لیے میں یوں ہی عرض کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوں کہ شاندار تقریر حضرت مسجد علماء فرما چکے۔ حضرت علامہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف پہنچے اور پہلی ملاقات ابھی اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے۔ نہ اعلیٰ حضرت کو کبھی انہوں نے دیکھا تھا، نہ ہی اعلیٰ حضرت نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پہلی ملاقات تھی، مصافحہ کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چوم لیا، ان کی دستبوسی فرمائی،
اور پھر جب مجلس میں بیٹھ گئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا مولانا اس غریب الدیار مسافر کے ساتھ آپ نے اعزاز کا ایسا معاملہ کیا، پہلی ملاقات ہے، سابقہ کوئی تعارف نہیں ہے اور آپ نے میری ایک عزت افزائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت جسے غوث پاک خواب میں دکھ جائیں، جسے خواب میں غوث پاک نظر آئے، اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں چوما جاتا ہے بلکہ اس کی قدم بوسی بھی کی جاتی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یقیناً میں نے اگر خواب میں غوث اعظم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کا نائب کون ہے تو غوث اعظم نے جس نائب کی نشاندہی کی ہے میں آج اس کے پاس پہنچ چکا ہوں، تو غوث اعظم کے نائب کی حیثیت سے ہندوستان میں اگر امام احمد رضا ہیں تو پھر ہمیں کوئی غم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار سے اور یہ وار رضا کا وار نہیں ہے، یہ در حقیقت غوث کا وار ہے، یہ در حقیقت غوث کا وار ہے۔ جب علامہ شیر محمد صاحب شرف پوری واپس گئے تو ان کے مریدین کی تمنا ہوئی کہ جس نائب غوث اعظم کا یہ دیدار کر کے آ رہے ہیں ذرا پوچھیں کہ وہاں انہوں نے دیکھا کیا، انہیں وہاں پر ملا کیا۔ حلقہ احباب ہے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھ لیا حضور آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کیا، کچھ خصوصیت آپ بیان فرمائیں۔ تو علامہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یوں تو بہت کچھ دیکھا مگر ایک چیز خاص طور سے میں نے محسوس کی کہ جب مولانا احمد رضا کا قلم چلتا ہے، جب مولانا احمد رضا کچھ لکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مصطفیٰ جان رحمت بولتے جا رہے ہیں اور احمد رضا اسے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا قلم ہوتا ہے مگر زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے، نبی کی زبان ہوتی ہے، قلم احمد رضا کا ہوتا ہے، یہ میں نے محسوس کیا۔ اسی لیے امام احمد رضا کے لکھے ہوئے پر کسی کو پھر دوبارہ قلم چلانے کی جگہ تبھی تو کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا جو جس سے جتنی عقیدت رکھے گا اتنا ہی اس کا فیضان پائے گا۔ سرکار غوث اعظم امام احمد رضا کو جو عقیدت تھی آپ نے اشعار کے ذریعہ ابھی سماعت فرما دیا، اور اس عقیدت کا نتیجہ کیا تھا؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الباری اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ لکھا، اس زمانے میں کچھ لوگ اس فتوے کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے جب کوئی جواب دینے سے اپنے آپ کو عاجز پایا تو اعلیٰ حضرت کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت کے قتل کے درپے ہو گئے اور دو نوجوانوں کو انہوں نے منتخب کیا کہ وہ بریلی جا کر امام احمد رضا کا کام تمام کر دیں۔ امام احمد رضا کی عادت کریمہ تھی کہ وہ ہر نماز کے لیے جماعت کا اہتمام مسجد میں جا کر کرتے، مسجد میں وہ ہر نماز کے لیے حاضری دیتے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب آخری ایام حیات میں چلنے پھرنے سے مجبور ہوئے تو کرسی پر آپ کو بٹھایا جاتا اور خدام آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے، وہاں آپ نماز ادا فرماتے تھے، واپس تشریف لاتے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے اور پھر پیچھے سے دو نوجوان آگے بڑھے اور ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی اور دونوں کے دونوں دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ اعلیٰ حضرت نے مڑ کر کے دیکھا مگر نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور دو نوجوان وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہی اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا
مولانا ہمیں معاف کر دیجئے، مولانا ہمیں معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو میری شان میں کوئی گستاخی کی نہیں ہے، تم نے تو مجھے کوئی اذیت پہنچائی نہیں ہے، تم نے تو مجھے کوئی گالی گلوچ سے کام لے کر کے اذیت کی نہیں ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا مولانا آپ ہمیں پہلے معاف کر دیجئے، پھر ہم حقیقت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا، مگر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری داستان سنا دی اور کہا ہم آپ کو قتل کرنے کی نیت سے بھیجے گئے تھے، لیکن جو ہی ہم نے قدم آگے بڑھایا تو ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی داہنی سمت سے ایک شیر پنجہ پھیلائے منہ پھاڑے ہوئے ہم پر حملہ آور ہے، اور بائیں طرف سے ایک شیر اسی طرح سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو ہی ہم نے یہ دیکھا ہمارے منہ سے چیخ نکلی اور ہم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب آگے کیا ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سن لی اور پھر گھر میں تشریف لے گئے۔ احباب کے درمیان جب بیٹھے تو آپ نے پوری تفصیل بیان کی کہ آج ایسا ایسا ہوا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں نصیحت دیتے ہوئے فرمایا ہم جیسے لوگ ہوتے تو موج پر تاؤ دے کر کہتے دیکھا میری کرامت، دیکھا میرا تصرف، دیکھی تم نے میری قوت، دیکھا تم نے میرا کمال کہ میں دشمنوں کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ دیکھو جو دین کی حمایت میں ہوتا ہے اللہ و رسول اس کی ایسی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو داہنی طرف دیکھا وہ میرے سرکار مدینہ کی مدد بن کر کے آئی، اور جو انہوں نے بائیں طرف دیکھا وہ میرے بغداد والے نے مدد فرمائی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھے جس پہ حمایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات غوث الورا۔ یہ مجلس غوث پاک سجی ہوئی ہے، یہ ہمارا یا آپ کا یہ احسان نہیں ہے کہ ہم اس مجلس کو سجائے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ اپنا روحانی تصرف ادھر فرمائے ہوئے ہیں۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سیدنا غوث پاک کے ذکر جمیل کی یہ مجلس سجی ہوئی ہے، نور علی نور محفل، رحمت کے شامیانے میں آپ بیٹھ کر کے اللہ والوں کے ذکر سے اپنے دل کو معمور کر رہے ہیں۔ رسول پاک کے سچے وفاداروں کے دامن سے وابستہ رہنے کی برکت یہ ملے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں اپنے دامن میں چھپائے ہوں گے، اور جس کو رسول اپنے دامن میں چھپا لے، حسن بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم لوگ بھی غوث پاک کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا مخالفت کرتی رہے، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں خدا نے زبان دی ہے کس لیے، آنکھ دی ہے کس لیے، جان دی ہے کس لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا دہن میں زبان ہمارے لیے، بدن میں ہے کیا ہمارے لیے، اور میرے تاج الشریعہ نے فرما دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ۔ یہ سبق بھی بہت اہم ہے، یہ بہت اہم سبق ہے۔ حضور مجدد الفسانی قدس سر ربانی نے حضور سیدنا غوث اعظم کے فضائل و مناقب جو بیان فرمائے، میں اس دفتر کو اس وقت نہیں کھولنا چاہتا، 1 بجنے والا ہے، مگر ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کسی سے محبت کا اگر تجھے دعویٰ ہے تو صرف اس دعوے سے کام نہیں چلے گا،
یہ دیکھا جائے گا کہ محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے، محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے۔ اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے اور تیرا کوئی محبوب ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ محبوب کے دشمنوں سے تو دوستی کیے ہوئے ہے یا محبوب کے دشمنوں سے تو دشمنی رکھتا ہے۔ اگر محبوب کے دشمنوں سے تیری دوستی ہے تو اپنے محبوب کی محبت میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، فریب ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر سچی محبت کسی سے ہے تو محبوب کے جو دوست ہیں ان سے دوستی کرو اور محبوب کے جو دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ مجدد الفسانی کے اس بیان کو میرے تاج الشریعہ نے شیر کے جامع میں پہنا کر کے یوں پیش کیا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ جب آدمی اس منزل پر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اسے رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں ولی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو لمبے لمبے بال رکھ لے، ہزارہ تسبیح پہن لے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی ڈال لے، کڑا بھی پہن لے اور رمضان میں دن میں چرس پیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کا حال دیکھ کر شعر میں ان کی کیفیت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہے۔ آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے کیلو پال ہیں روٹی کے واسطے۔ آج جو لوگ مولائیت کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ نعرہ بھی ہے روٹی کے واسطے۔ بہت دور تک یہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے بہت ساری حقیقتوں کو جان لیا ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے۔ ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا، یہ لوگ جو آپ کے درمیان انتشار اور اختلاف پھیلا کر آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، بہت بھینکر چور ہیں، بہت بھینکر چور ہیں۔ پہلے چور ڈنڈا لے کے آتا تھا، بندوق لے کے آتا تھا، کٹاری اور چھری لے کر کے آتا تھا، کٹا لے کر آتا تھا، ریوالور لے کر آتا تھا، مگر چور اب محبت علی کا اسلحہ لے کر آ رہا ہے، چور اب تسبیح لے کے آ رہا ہے، چور اب جبہ و صافہ میں آ رہا ہے، چور اب قرآن اور حدیث لے کر آ رہا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کے غلام جب تک رہیں گے انشاءاللہ ان چوروں کی چوری پکڑ کر سر راہ ان کو بے نقاب کرنے کا کام کرتے رہیں گے اور اہل سنت کا چہرہ یوں ہی چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے فیض ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں۔ صاحب تقویٰ ہونے کے لیے عالم دین ہونا شرط ہے۔ بڑی قابل شخصیتیں بیٹھی ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں رجوع کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کوئی ولی ایسا نہیں جو بے علم رہا ہو۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، اگر ولی ہوگا تو سب سے پہلے وہ عالم دین ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم
اپنے شہر سے اپنے قصبے سے بغداد معلیٰ دریائے فرات کی سیر کرنے نہیں آئے تھے، بغداد کی گلیوں کو اور مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنے گھر سے جب وہ بغداد معلیٰ چلے تو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے، اور جب علم حاصل کیا تو کتنا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ پورے بغداد میں آپ کے دور مبارک میں نہ اتنا بڑا کوئی فقیہ تھا، نہ اتنا بڑا کوئی عالم تھا، نہ اتنا بڑا کوئی مفتی تھا، نہ اتنا بڑا کوئی صاحب زہد و تقویٰ تھا، عالم ربانی، عارف باللہ، مجتہد زمانہ۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے میں مجتہد بول رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جو درجے ولایت پر فائز ہو جاتا ہے وہ ڈائریکٹ بحر رسالت سے پانی پیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر عارف باللہ ولی کامل درجہ اجتہاد پر فائز ہو جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم اپنے زمانے کے مفسر اعظم، محدث اعظم، فقیہ اعظم، عارف باللہ، جب کوئی دین کا مسئلہ پیش آتا سارے بغداد کے علماء جب جواب دینے سے عاجز ہو جاتے تو سیدنا غوث اعظم اس مشکل کو حل فرما کر علماء کی مشکلات کو دور۔ علم کے بغیر درجہ ولایت نہیں ملتا ہے۔ آج کل لوگ علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے خود میں نے کتنے لوگوں سے سنا مولانا احمد رضا تو ایک مولانا تھے، وہ تو ولی تھے نہیں۔ گویا ان احمقوں کے نزدیک ولی کوئی اور طبقہ بنتا ہے، کوئی اور جماعت ہوتی ہے جو ولی بنتی ہے۔ شاید انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ علم شریعت اور پھر اس پر پابندی یہی ولایت حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے۔ جو اس زینے پہ نہیں پہنچے گا تو آخری زینہ اسے بھلا کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے ابھی حضرت نے جو فرمایا جو یوں آ جائے جبے میں آ جائے یوں آ جائے، اب میرا آخری شعر اور گفتگو ختم۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان، تو ہمیں اس وقت پہچان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں پہچان دے دی ہے۔ اس پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ وہ پہچان ہے جو بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جو اس پہچانی میں پہچان لیا جائے اس کے نقش قدم پر چلیے، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی اور بزرگوں کے فیض و برکات ہم کو اور آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے آمین، اور بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس دو باتیں ہیں، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے قریب کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ بس چند جملوں میں کسی سے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی وفاداری اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ مسجد علماء سے قریب ہو جائیں، آپ کا ان سے تعارف نہیں، آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، تو قریب ہونے سے پہلے ان کی بارگاہ میں جانے کے آداب سیکھ لیجیے، اور کیسے اس حال میں جب یہ اس موڈ میں ہوں تو کیسے ان سے گفتگو کی جائے، اس گفتگو کو کے سلیقے کو آپ جان لیجیے، اور اس کے بعد میں پھر ان کی خدمت میں جائیے اور اس کے بعد ان کی گفتگو کو سنیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے اپنی عقل مندی سے اس کو جان لیا تو بغیر زبان ہلائے ہوئے آپ نے وہ کام کر دیا، آپ ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ یہ آدمی وفاشیار لگتا ہے، یہ آدمی فرما بردار لگتا ہے۔ پھر اگر کبھی وہ یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کو بھولیں گے نہیں، چاہیں گے کہ آپ آ جائیں، اور پھر جب آپ آئیں گے تو اب یہ آپ سے کچھ کام بھی کہنے کے لیے کریں گے۔ اگر آپ نے اسے بہتر سے بہتر طریقے سے کر دیا تو آپ سے خوش ہو جائیں گے، پھر آپ کا ان کو قرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے اور ان کو اپنے
सूट केस से कुछ सामान निकलवाना होगा तो आपको चाबी भी दे देंगे, जरा मियाँ खोल करके भला सामान निकाल लो। मगर पहली बार में ऐसा नहीं होगा। जब एतमाद हासिल हो जाएगा, कुर्ब सही ढंग से हासिल हो जाएगा, वफादारी साबित हो जाएगी, फर्मा बरदारी का पता चल जाएगा, तब जाकर के ये मंजिल आपको मिलेगी कि चाबी भी मिल जाए। अभी इन्होंने शेर पढ़ा, कुन भी गौसे पाक के कब्जे में, मकुन भी गौसे पाक के कब्जे में, तो क्या खुदा ने ऐसे ही दे दिया कि ये कुन है, ये मकुन है, ये सब तुम्हारे कब्जे में है? ऐसा नहीं है। रसूल पाक ने हदीस कुदसी बताई, अब की ये तकर्रब इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफलों के जरिया मुझसे करीब होता है, फर्ज और वाजिब मुस्तहब्बात तो अदा करता है और नफले भी करता है, अदायगी में वो कोताही नहीं करता, फिर जू वो नफलों में इजाफा करता है, फिर मेरा कुर्ब हासिल होता जाता है। और जब मेरा कुर्ब उससे मिल जाता है तो मैं अब उसको स्पेशल अपने कर्म से कुछ इख्तियारात देता रहता हूँ, और जो कुर्ब हासिल होगा उसका इख्तियार बढ़ता रहेगा, उसका इख्तियार बढ़ता रहेगा। मैं उसके हाथ में स्पेशल ऐसी ताकत दे दूंगा कि वो दुनिया के एक कोने में रहेगा, मगर चाहे तो दूसरे कोने वाले की मदद कर सकता है। वो देखेगा एक जगह बैठकर, मगर जिधर चाहे वो देख सकता है। इसलिए कि जब कुर्ब हासिल होगा बड़े दरबार का, तो वो भी ऊंचा होता चला जाएगा, ऊंचा होता चला जाएगा। और जो आदमी जितनी ऊंचाई पर होगा, नीचे की चीजें उसको उतनी ही नजर आएंगी। आप वहां बैठे हैं, वहां से आपको कम चीजें नजर आएंगी। यहाँ बैठ जाएंगे, पूरा मस्जिद का हिस्सा नजर आएगा। और अगर आप इसकी छत पे चले जाएंगे तो आपको ये इलाका नजर आएगा। और अगर और ऊपर आप चले गए तो हो सकता है पूरा शहर आपको नजर आए। जो जितनी ऊंचाई पर जाएगा उतनी ही उसको चीजें नजर आती चली जाएंगी। और से आदम ने फरमाया, मैं पूरी हुए जमीन को देखता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो अजमत की उस बुलंदी पर है, उस बुलंदी पर है कि वहां पहुंचने के बाद पूरी दुनिया माथे की हाथ मकाम हासिल होता। मगर आप ये चाहिए कि गौसे आजम का नाम लेते रहिए, हराम खाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, चुगली करते रहिए, हराम खोरी में लोग लगे रहें, गीबत और चुगली करते रहें, नमाज एक वक्त की न पढ़ें, रोजे से कोई मतलब न रखें, ज़कात की सही ढंग से न दें, और ये समझें कि हम भी फयूज़ व बरकत पालें, तो ये बहुत मुश्किल है। गौसे आजम का किरदार कुछ तो हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, क्या गोश्त चाहे जैसा है, हलाल लिख दिया, हलाल खोर हो गए। तो अब किसी को हराम खोरी को कोई मतलब ही नहीं है। कितनी होशियारी दिखाई है लोगों ने कि हराम भी खाओ तो हलाल समझ करके। आप कहेंगे ये कौन सा मसला आपने छेड़ दिया? क्योंकि मेरी जबान से अभी निकल गया था कि लोग हराम खोरी करते रहे और कहें कि हम मौसू ख्वाजा के चाहने वाले हैं। मेरे भाइयों, हराम खोरी का सिर्फ यही नहीं मतलब होता है कि किसी के पैसे को चुरा लीजिए और खा डालिए, किसी के धंधे को डाका डाल करके ले आइए और खा डालिए। जो चीजें शरीयत मुताहरा ने हराम फरमाई हैं और आप अपने तौर पर समझते हैं कि ये हलाल है, ऐसी चीजों का खाना भी हराम खोरी ही में आएगा। किसी मुर्तद और बेदीन का ज़बीहा हलाल नहीं है, अगर उस पे हलाल लिख दिया जाए तो इस लिखने से वह हलाल नहीं हो जाएगा। ऐसे बदमज़हबों का हलाल कहना जिस पे लिखा हुआ है और उसने कहा मैंने हलाल कर दिया है, लेकिन अगर वो गुस्ताखे रसूल है तो उसका हलाल किया हुआ हलाल हो ही नहीं सकता है, वो हराम ही रहेगा, उसका खाना भी हराम खोरी। वाक़ो दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने